حسن نثار صاحب، کیا آئینی عدالت واقعی اس وقت ایک اہم ضرورت بن چکی ہے گزشتہ کچھ عرصے کے معاملات کو اگر دیکھیں، یا ایک اور آئینی معاملے کو سیاسی کیا جا رہا ہے؟ ضرورتیں تو آپ کی ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہے. کس چیز کی اس ملک میں کون سی پازیٹیو چیز ہے جو موجود ہے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اچھا برا صحیح غلط میرے اوپینین میں یہ ثانوی بات ہے. وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، بڑی وزڈم ہے اس میں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے اور ہم بدنیت لوگ ہیں. یہ بات کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہوتی. میں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں بچوں پہ ایک سروے کرایا، بڑا خوفناک حقائق تھے. پٹوں میں کیا ہوتا ہے تو بھٹوں چٹوں یہ وہ فلاں دکانوں مدرسوں، یہ بہت خوفناک. میں نے اس کو عنوان دیا بچے قوم کی امانت اور قوم بددیانت. نہ یہ سیاسی ہے نہ آئینی ہے. یہاں سیاست واقعی سیاست اور آئین واقعی آئین ہوتا تو کیا آج پاکستان اور پاکستان کی رعایا، مجھے رعایا اور شہری کی تمیز ہے. میں جان بوجھ کے رعایا کا لفظ استعمال ہوں کہ 77 سال بعد یہ ملک یہاں کھڑا ہوتا. یہ کھلواڑ ہے. اب کسی کے پیچھے موٹیوز کی، بعض اوقات کام ٹھیک ہوتا ہے، نیت غلط ہوتی ہے، واردات ہوتی ہے وہ بہت بڑی. اس لیے میں اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میرے پاس موٹا دماغ میرا ایک بات بتاتا ہے کہ 77 سال کے بعد یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان 2 لخت ہونے کے بعد کھڑا کہاں ہے. مگر حسن نثار صاحب، ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہماری سیاست کا رخ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے بھی طے ہو رہا ہے. ہم کدھر جاتے ہیں اور کتنا جاتے ہیں یہ خود پارلیمان یا پھر حکومتی جماعت طے نہیں کر پا رہی ہوتی. درست کہہ رہے ہو. چونکہ ہمارے ہاں جینونیس، گریس، ڈیپتھ، وقار، مثبت ہونا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. بندہ ہینڈز اپ کرتے ہے کہ نہیں جی میرے بس کا بات نہیں، آپ اور احمق ڈھونڈو. لیکن نہیں، یہ اور کہانی، یہ کہانی ہی اور ہے. یہ ملک رن ہوا ہی نہیں، بنا ٹوٹا. اور اس کے بعد وہ کی ہے ہمارے ایک بزرگ تھے بہت مشہور جرنلسٹ، ان کی کتاب ہے، ان میں لٹن تے ٹوٹن لی بنے سی. ٹھیک ہے. بہت بڑے جرنلسٹ سے انگریزی کے، بھٹو کے بھی ان کے ساتھ تعلقات، ایوب خان کے بھی، یا کے بھی، یہ وہ سارا ان کی بھیانک کتاب ہے. ڈے ون سے ہی ہے. اس زمانے کا ایک جملہ ہے، وہ سن لیں کہ جب یہ ایسٹ پاکستان کا وہ جو سلسلہ الیکشن وغیرہ ہوا تو ایک میرا خیال ہے زید سلیری صاحب یا اس طرح کو بزرگ بہت سینئر ہمارے، انہوں نے ان کو کہا، شاہ جی کو، سید شبیر حسین شاہ ان کا نام ہے، جرنلسٹ، کہ یار مجھے لگ رہا ہے ملک نہیں میں پاگل خانے میں رہ رہا ہوں. خدا کی قسم اٹھا کے تو آج بھی یہی ہے. یہ شوکت خانم والی سڑک پہ ایک کھڈا، یہ 15واں کھڈا ہے. گاڑی گر گئی بیچ میں، موٹر سائیکل گر گئے. مطلب چھوڑو تماشا ہے، ہم سنجیدہ سی باتیں کر کے نہیں سر، افسوس کی بات ہے آپ 50-60 سال پرانی بات بتا رہے ہیں، ہم وہیں کے وہیں ہیں 50-60 سال بعد بھی. مطلب ہے میرے لیے تو شہزاد صاحب، ماضی میں بہت سی ترامیم کی حمایت کی گئی، وقتی طور پر فائدہ ضرور ہوا، مگر بعد میں اس پر تحفظات ترامیم پر ہم نے دیکھے. اور اگر حالیہ مثال بات کریں تو 19ویں ترمیم کی ہے. کیا آج آئینی عدالت کے قیام کے حق میں جتنی بات کی جا رہی، جتنی ضرورت سمجھی جا رہی ہے، کل کو اسی کے خلاف یا اسی پر تحفظات انہی لوگوں کے سامنے نہیں آ جائیں گے آپ کے خیال میں جو آج بات کر رہے ہیں اس کے حق میں؟ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں اور ایسا ہوگا، اور میں وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کچھ حماقتیں ایسی ہوتی ہیں جو مزید کرنی چاہیے. ان میں سے یہ حماقت ایک ہے جو کہ ڈیبیٹ کی حماقت ہے. یعنی ایک پوائنٹ آف ویو بلاول بھٹو صاحب کا ہے اور ایک اس کے کاؤنٹر یا اس کے خلاف بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور ضرور آنا چاہیے، کیونکہ بلاول بھٹو مونوپلائز نہیں کرتے سوچ کو یا فکر کو. اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم سب سجدے میں گر جائیں جب بلاول بھٹو بولنا شروع کرے. میں اس کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اور اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو تھوڑی دیر کے بعد جاگ آئی ہے. جب یہ معاملہ سامنے آ گیا آئینی عدالت کا اور اس کے اوپر شور اٹھا تو اس کے 2-3 دن کے بعد ان کو خیال آیا کہ 2006 میں میری والدہ نے ایک میثاق جمہوریت کیا تھا. اس سے پہلے خیال نہیں تھا.
اس سے پہلے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ 2010 میں 18ویں ترمیم کی گئی اور اس کے اندر آئینی عدالت کا ذکر تک نہیں ہے. یہ بھی خیال نہیں کیا کہ 2008 کے بعد یعنی 2006 کو میثاق جمہوریت ہوا, 2008 میں اسمبلیاں بحال ہوئیں, 2008 سے لے کے 24 تک 16 سال گزر گئے, کسی پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, کوئی آواز نہیں اٹھی. اس لیے یہ جو ابن الوقتی اور موقع پرستی لگتی ہے, اس کے اندر کوئی جینوننس نظر نہیں آتی. لگتا ہے کہ کچھ کرنا ہے اس آئینی عدالت کے ذریعے, اس لیے اس کے اوپر زور اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے. یہ وجہ بنتی ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, آئین 1973 میں لکھا گیا, بنا دیا گیا, پاکستان کی مملکت کا ایک ڈھانچہ اس کے اندر پیش کر دیا گیا. مملکت کا ڈھانچہ تبدیل ہوئے, مملکت کی بات کر رہا ہوں, ڈھانچہ تبدیل ہوئے بغیر آپ اس کے ایک اہم ستون کا ڈھانچہ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی آئین سے اوپر ہے, زیادہ اہم ہے, یا آئین زیادہ اہم ہے؟ تو یہ جو پارلیمنٹ کوئی بھی جو آئین ساز اسمبلی نہیں ہے, اس کے بعد کی جتنی پارلیمنٹ ہے وہ آئین کو امینڈ تو کر سکتی ہے, آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. اور میرے خیال میں یہ فرق ضرور کرنا چاہیے کہ ری رائٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانچہ تبدیل کر دینا کسی چیز کا. ہاں, جب میری پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ میں نے صوبوں کی سائز بدلنے ہیں, میں نے جو طریقہ گورننس ہے جو وہ اس کو تبدیل کرنا ہے, اس کے بعد پھر وہ ساتھ ہی ساتھ ایک عدالتی نظام بھی نیا لے کے آئے گی, تو میں کہوں گا کہ ہاں ہمیں اب ری رائٹ کرنا چاہیے کانسٹیٹیوشن کو, اور میں اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈھانچہ وہی ہو لیکن ایک ستون جو ہے میں اس کا ڈھانچہ, اس کی شکل تبدیل کرنے جا رہا ہوں. دوسری بات, ذکر ہوا, آپ نے خود ذکر کیا, یہی سپریم کورٹ ہے نا جس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آئینی کورٹ کے اندر 5 جج یا 6 جج لگ جائیں اور جا کے. انڈیا کی مثال ہمارے سامنے, 23 جج ہیں یا 34 ہیں یا 35, کتنے سپریم کورٹ کے جج ہیں, ان میں سے ٹاپ 5 تمام آئینی اور اس قسم کے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ, جس کے ہم ججوں کی تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی آئینی مسئلہ آئے گا جو ٹاپ 5 جج ہوں گے وہی اس کو دیکھیں گے, یا وہی ان کی ذمہ داری ہوگی ان معاملات کو دیکھنا, تاکہ باقی کاموں میں فرق نہ پڑے. کیا وجہ ہے؟ وجہ سمجھ آتی ہے کہ جو چیف جسٹس آنے والا ہے اس سپریم کورٹ کا, وہ اتنا آزاد منش ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریلائبلٹی نہیں ہے, کہ پتہ نہیں, انپریڈکٹیبل, سمجھ نہیں آئے کس طرف کوئی چل پڑے, کیا کہہ دے, کس قسم کا فیصلہ کر دے. گو کہ اس کے ساتھ 5 جج اور بھی بیٹھے ہوں گے, لیکن یہ ہے مسئلہ جس کی وجہ سے ایک ایسا فرد واحد جو کہ یقینی طور پر شارٹ ٹرم کے اندر ایسے فیصلے کر دے گا جن کی آج ضرورت ہے. اس لیے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, اس نیت کا جو جس کے اوپر شکوک آتے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں جو کہ اس بڑے ایشو کے اوپر جو کہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نیت کا فرق نظر آتا ہے, ورنہ تو سپریم کورٹ کے اندر سے 5 جج آپ لگا سکتے ہیں جو کہ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, شہزاد صاحب نے بڑے ویلڈ سوال اٹھائے اور بلاول بھٹو سے سوالات ہر جگہ پر پوچھے بھی جا رہے ہیں, وہ ان کا جواب بھی دیتے ہیں. 18ویں کی جگہ 19ویں کرنے کی کوشش کی, وہ اسی معاملے کو کہتے ہیں کہ ہم یہ صحیح کرنا چاہ رہے تھے, جوڈیشل ریفارمز ہم پہ دباؤ ڈالا گیا, ہمیں نہیں کرنے دیا گیا. پھر وزرائے اعظم جس طریقے سے گیلانی صاحب, نواز شریف صاحب عدالتوں کے ذریعے معاملات رہے, وہ اس کی بات کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار کو لے لیا جاتا ہے, پارلیمان اپنے اختیار کو ایکسرسائز نہیں کر پاتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ آئین کو اوپر کام کرنے کا حق پارلیمان کے پاس ہے اور آپ کو سننا پڑے گا, ماننا پڑے گا اس بات کو. آپ کے خیال میں صحیح ڈائریکشن میں, صحیح طور پر وہ آئینی عدالت کو وکالت کرتے ہوئے آگے لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو اس میں کامیابی ملے گی؟ معاملہ بہت سیاست زدہ ہو چکا ہے, مشکل دکھتا ہے. جی وہ درست کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ان پر کوئی دباؤ نہیں, مکمل آزاد حکومت ہے, تمام اختیارات آئینی انجوائے کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ مقتدر ترین پارلیمنٹ ہے اور جو کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے زرداری صاحب نے ابھی پڑھنا سیکھا ہے, کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھایا گیا ہے اور اس میں انہوں نے ڈسکور کی ہے آئینی عدالت, اور وہ مدرسے سے باہر نکل بھاگے ہیں. آئینی عدالت کر رہے ہیں, جیسے نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا اور ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی گرا ہے. یہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں, یا اپنی معصومیت ثابت کر رہے ہیں, یا اپنی ابن الوقتی ثابت کر رہے ہیں, جو لفظ شہزاد صاحب نے بڑا درست استعمال کیا. 18 سال ہو گئے چارٹر آف ڈیموکریسی کو, ایک نسل گزر گئی, سیاسی منظر نامے بدل گئے, اب آپ مائنر پلیئر ہیں.
अब आपको एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी को निकालकर आप 18 साल पुराने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करेंगे कि ये हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। भाई अब आप कितने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो? उस वक्त 2 पार्टी सिस्टम था मुल्क में, सब माइनर थे। आप माइनर हैं, आपको दूसरी साइड को साथ में शामिल करना है। अब एक पहले नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लाएं। और अहम बात यह है जो ये कहते हैं बार बार कि ये मसला वो मसला, कौन सा मसला है जो ये आईनी अदालत हल करेगी? बता तो जी। भुट्टो का केस अगर आईनी अदालत बन जाती है तो क्या भुट्टो का केस इस वक्त आईनी अदालत में जाएगा? मुझे बता दीजिए, जो ये निजाम नया बंदोबस्त बता रहे हैं, क्या उस नए बंदोबस्त में एक कत्ल का केस, एक क्रिमिनल केस आईनी अदालत में जाएगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आईनी अदालत का क्या ताल्लुक है भुट्टो जैसे केस से? जब डिक्टेटरशिप होगी, अथॉरिटेरियन सिस्टम होगा, सिस्टम को रिग किया जाएगा, तो बेकसूर फांसी भी चढ़ेंगे, जेल में भी जाएंगे, मारे भी खाएंगे, 144 भी लगेगी, उनको जूते भी पड़ेंगे, लाठियां भी पड़ेंगे। इसका क्या ताल्लुक है आईनी अदालत के साथ? केसेस बहुत हैं भाई, 82% केसेस जिले अदालत में हैं। चेंज करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक रही। 15 साल से आप सिंध में हुक्मरान है, 10 साल ये भी गुजार गए, पीटीआई भी हुकूमत कर रही है एक सूबे में 15 साल से। किसने रोका है? जहां पे 82% 23 लाख केसेस उसको बदलने से किसने रोका है? 55,000 केसेस, और 55,000 केसेस कैसे साल हो जाएंगे? आप 2 लेयर्स जब लगा देंगे, आप जब मजीद कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, जब आप एक अलग जुरिस्डिक्शन की, आज ही वो मान रहे थे, वो कह रहे थे कि कॉमन लॉ में कहीं नहीं है, कॉमन लॉ कंट्रीज में सिवाय जनूबी अफ्रीका के किसी मुल्क में आईनी अदालत नहीं। आप दोहरा निजाम ले आएंगे तो क्या दोहरे निजाम से फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा? फिर कहते हैं जी कि सियासी बहुत हैं अदालतें, और हल क्या है कि जरदारी साहब और मियां साहब एक नई अदालत बनाएंगे, उनके जजेस का तकर्रुर करेंगे, वो गैर सियासी हो जाएगी। फिर उस अदालतों के निजाम को देखने के लिए इलेक्शन जो कमीशन होगा, जुडिशल कमीशन होगा, उसमें से 13 लोग होंगे, जिसमें से 6 इसी आईनी अदालत के होंगे जिसे जरदारी साहब और मियां साहब ने अपॉइंट किया होगा। तो फिर सियासत से अदालतें जो है वो पाक हो जाएंगी। ठीक होगा। देखिए सादा सी बात है, ये फार्मूला है पाकिस्तान के बुनियादी आईनी स्ट्रक्चर को बर्बाद करने का। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।